بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، آج سے 2 دن قبل ادبی دنیا کا موجودہ دور عہد حاضر کی ادبی دنیا کا ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ، جس کی روشنی نے پورے جہاں کے اردو عرب ادب کو جو ہے وہ منور کیا ہوا تھا، اور وہ گل ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا۔ جی ہاں، میری مراد جناب محترم جناب امجد اسلام امجد سے ہے۔ تو ہم آج کی اپنی ادبی دنیا جو ہے وہ اردو ادب کے دمکتے ستارے کے نام جو ہے کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے امجد اسلام امجد، فن، ادب اور شخصیت۔ آپ کی شخصیت کے جہت پہلو ہیں، لیکن شاعری، نغمہ نگاری اور تنقید نگاری آپ کی خاص جہتیں ہیں، اور خصوصاً شاعری اور نغمہ نگاری میں شاعری اور ڈرامہ نویسی میں آپ نے بے انتہا شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ آپ کا مشہور زمانہ ڈرامہ وارث مقبولیت کے تمام ریکارڈ جو ہے تو وہ توڑ چکا ہے، اور آپ کی بے تحاشا مشہور زمانہ غزلیں اور نظمیں زبان زد عام ہیں، اور آپ ستارہ امتیاز گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے حاصل کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ ادبی دنیا میں جو ہے تو ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے 2 معزز ادبی مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ ہماری پہلی مہمان ہے لاہور کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہونے والی ایک ذہین اور حساس لڑکی، جس نے کراچی یونیورسٹی سے اردو ادبیات میں ماسٹر کیا، اور ایک اچھی شاعرہ کی حیثیت سے زمانہ طالب علم میں سے ہی جانی اور پہچانی جاتی رہیں۔ مختلف پروگراموں میں، مختلف رسائل میں، پروگراموں میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں، لوریاں لکھیں، مختلف پروگراموں کے اسکرپٹ لکھے، گویا ہر صنف سخن پر قدرت رکھتی ہیں۔ غزل سے ان کی دلی رغبت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ خود بھی خاتون ہے، اور غزل جو ہے وہ خاتون سے باتیں کرنے کا نام یا عورت سے باتیں کرنے کا نام ہی ہے۔ وجہ شہرت بھی جو ہے وہ غزل بنی، اور خصوصاً ترنم کے ساتھ جو غزل کی ادائیگی کرتی ہیں وہ ایک سما باندھ دیتی ہیں۔ نظموں پر مشتمل آپ کی کتاب ابھی سورج نہیں نکلا، اور غزلوں پر مشتمل دوسری کتاب محبت روشنی ہے۔ ان دونوں کتابوں نے آپ کو دور حاضر کی ایک قداور شخصیت ثابت کر دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ نسیم نازش صاحبہ۔ محترمہ، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان بھی جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں، ہمارے انتہائی خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار، انسان دوست انسان، شاعر، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تعلق جو ہے وہ لکھنؤ کے ایک تہذیبی گھرانے سے ہے جو پاکستان آ کر آباد ہوا، اور جب نوعمری میں اس ادبی اور تہذیبی گھرانے میں آنکھ کھلی تو زمانہ طالب علمی سے ہی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ نے ریڈیو پاکستان سے سینکڑوں مباحثے اور پروگراموں میں شرکت کر کے 100 سے زائد مختلف ایوارڈز اور اعزازات حاصل کیے۔ آپ کی کتاب محبت لے گئی مجھ کو نے اردو شاعری میں اردو ادب میں ایک تہلکہ مچایا، اور پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں نقش کر گئی، اور ثابت کر دیا کہ بلا شبہ آپ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ادیب ہیں، اور ہمارا موجودہ عہد کا ادبی سرمایہ ہے۔ جی ہاں، بالکل میری مراد جناب سہیل احمد سہیل صاحب سے ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سہیل صاحب، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، یقیناً علم ہوگا، ایک بہت بڑا نام امجد اسلام امجد۔ فرماتے ہیں پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، ہم نے امجد دونوں ہی کو بچتے دیکھا کم۔ لیکن میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میں نمدیدہ ہوں اس وجہ سے کہ امجد صاحب آپ کو تو کوئی غم بھی نہیں لگنے دیا ہم کو، اور نہ ہی کوئی دیمک لگنے دیا۔ آپ کو اپنی آنکھوں کا ستارہ، ادب کا ستارہ بنا کر، اپنے سر کا تاج بنا کر ادب والوں نے آپ کو جو ہے وہ رکھا، اور آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے، عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا میں،
عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا میں، کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے، نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، یہ وقت پہلے بھی ہم نے کبھی گزارا ہے، یہ وقت پہلے بھی ہم نے کبھی گزارا ہے، یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے، یہ دو کنارے دریا کے ہو گئے ہم اور تم، یہ دو کنارے دریا کے ہو گئے ہم اور تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے، تاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے۔ امجد اسلام جد کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میں پہلی میری کتاب جب شائع ہوئی محبت روشنی ہے، وہ تو میں نے کراچی کے زیادہ تر لوگوں سے لکھوایا اپنے شاعری پر، کیونکہ میں یہاں شاعری تو میں خیر سندھ سے کر رہی تھی، نواب شاہ سے، لیکن یہاں پر میرا جو حلقہ بنا ادب کا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ساہر بھائی تھے اور لوگ تھے، ان سے میں نے لکھوایا۔ پھر دوسری جب میری کتاب چھپی تو مجھے ظاہر ہے کہ امجد اسلام جد جو ہیں آزاد نظم کے معماروں میں سے ہیں اور بہت خوبصورت شاعر تھے، اور نظموں میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ میرا خیال ہوا کہ اب کہ میں لاہور، کیونکہ میری وہاں سے میں پیدا ہوئی اور میری جنم بھومی، تو میں نے کہا میں وہاں سے لکھواؤں گی۔ تو نظموں پہ میں نے یاسمین حمید سے، امجد اسلام امجد سے، خورشید رضوی سے، اور تینوں نے بہت اچھا لکھا میرے لیے۔ تو میں کچھ حصہ امجد اسلام امجد نے جو میری نظموں پہ لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں سنا سکتی ہوں۔ ارشاد۔ تاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ جی ہے، بہت نکال کے دیکھا انہوں نے لکھا میرے لیے، جی ارشاد، ابھی سورج نہیں نکلا، جی میری نظموں پر بہت دنوں کے بعد کوئی ایسا شعری مجموعہ سامنے آیا ہے جو سارے کے سارا نظموں پر مشتمل ہے۔ نسیم نازش نے ایسا کیوں کیا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے نزدیک ایسا کر کے اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اور اس کا ثبوت وہ نظمیں ہیں جو اس مجموعے میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ نظمیں زیادہ تر آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہیں، اور ان میں خاصی بڑی تعداد موضوعاتی نظموں کی ہے جو باوجود طرح طرح کی پابندیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ان سے کسی شاعر کی اہلیت اور صلاحیت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے کسی شاعر کی اہلیت اور صلاحیت کا صحیح اندازہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن نسیم نازش نے یہاں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ البتہ اس کا اصل جوہر باقی کی نظموں میں زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ یہ نظمیں عام طور پر ایک مخصوص طوالت، یعنی پورے 26 یا 14 اشعار لائنوں پر مبنی ہیں۔ انہیں اگر مختصر بھی کیا جائے تو بے جانا ہوگا اگر مختصر بھی کہا جائے۔ نسیم نازش نے موضوع کی رعایت سے اندرونی قوافی کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ اس کا اسلوب سبک اور بیانیہ رواں ہے، اور بیشتر نظمیں بہت آہستگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے کلائمیکس کی طرف سفر کرتی ہیں، اور اس کی پنچ لائنز اس طرح سے آتی ہیں جیسے کوئی خوشنما تتلی اچانک کسی پھول پر آ بیٹھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، کیا خوبصورت۔ خوشنما تتلی اچانک ہاں، کسی پھول پر اس کی پنچ لائنز، ان نظموں میں پنچ لائنز اس طرح کی آتی ہیں جیسے کوئی خوشنما تتلی اچانک کسی پھول پر آ بیٹھے اور پر پھیلا کے اپنے سارے رنگ ظاہر کر دے۔ کیا کہ بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت۔ نسیم نازش کی نظمیں نازک ٹیکنک، لسانی حسن اور خیال کے سمٹتے اور پھیلتے دائروں سے سجی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ نظمیں قائرین کو ایک نئے تخلیقی جہان سے روشناس کراتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ قائرین ان نظموں کے ایک سے زیادہ کئی بار پڑھیں گے۔ ضرور امجد اور اسلام جد۔ اور ایسا ہوا بھی جب آپ کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی، تو ایسا ہی ہوا، لوگوں نے اسے بار بار پڑھا۔ سہیل صاحب، فن کے حوالے سے تو جو انہوں نے قطع پڑھا تو کچھ اندازہ ہو گیا کہ کس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے تھے، اس میں رہنمائی بھی تھی، تنقید بھی تھی، اصلاح بھی تھی۔ ایک ہی پیراگراف میں جو ہے وہ اتنی ساری چیزیں وہ الفاظوں میں سمو گئے،
تو ان کی جو خداداد فنی صلاحیتیں تھیں، جو ادبی صلاحیتیں تھیں، اس سے تو کوئی مطلب کوئی بھی پروگرام یا وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو ان کو قید کر سکیں. کچھ شخصیت کے بارے میں فرمائیے کہ کیسا پایا آپ نے بحیثیت شخصیت امجد اسلام امجد صاحب کو؟ بھائی دیکھیے، امجد الاسلام امجد صاحب میرے دوستوں میں سے تھے، اور ان کا جو سفر ہے ادب کے حوالے سے وہ سب میرے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انتقال سے ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، ایک باب بند ہو گیا، ایک کتاب مکمل ہو گئی زندگی کی، ادب کی ایک کتاب ایک کتاب مکمل ہو گئی. بہت گہری نظر تھی ان کی زندگی پہ، اس کے مسائل پر، خاص کر معاشرتی مسائل پر. اچھا، آپ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈرامہ نگار بھی ہیں، وہ کالم نگار بھی ہیں، اور بہت بجائے شہرت شاعری بھی ہے ان کی، اور ڈرامہ ہم نے نگاری بھی بجائے شہرت کہتے ہیں. اور دور طالب علمی میں ان کی ایک نظم تو ہم لوگوں کو زبانی یاد ہوتی تھی، اور پھر اسی سے متاثر ہو کے میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صادق آتی ہے ان کے اوپر، امجد اسلام امجد صاحب پر. اگر ارشاد ہو جائے تو ہے تو چونکہ بہت پہلے میں نے لکھی تھی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جتنی بھی یاد ہے کچھ میں آپ کو بالکل عطا ہو. وہ ایک ستارہ، وہ استعارہ، وہ ایک ستارہ، وہ ایک ستارہ، وہ استعارہ، وہ استعارہ، وہ میرے دل کا فقط سہارا، وہ میرے دل کا فقط سہارا. گزار جاتا ہے زندگی کو، نکھار جاتا ہے زندگی گزار جاتا ہے زندگی کو، نکھار جاتا ہے زندگی کو. کیا کو. کہنے؟ وہ اپنی وحشت سے اجنبی تھا، ہزار راتوں میں روشنی تھا. کیا کہنے؟ وہ جس کی آنکھوں میں رت جگے تھے، کیا وہ کہنے؟ ایک ستارہ، وہ استعارہ. کیا کہنے؟ ابھی ہوائیں کریں گی ماتم، ابھی درختوں کو رنج ہوگا. ابھی ہوائیں کریں گی ماتم، یہ آپ نے کتنا عرصہ ابھی پہلے درختوں کو رنج ہوگا. واہ، ابھی یہ محشر بپا ہوا ہے، ہاں، قلم سے کاغذ جدا ہوا. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ تو جب ابھی مجھے اس کی ان کی اطلاع ملی کیا تو کہنے؟ مجھے فوراً یہ میرے ذہن میں آئی. ابھی رقص اور دوبارہ عطا کیجیے گا قلم کو. ابھی یہ محشر، ابھی ہوائیں کریں گی ماتم، ماتم، ابھی درختوں کو رنج ہوگا. ابھی ابھی یہ محشر بپا ہوا ہے، قلم سے کاغذ جدا ہوا ہے. اچھا، تو اب بات یہ تھی کہ میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں، مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں شروع کہاں سے کروں. بالکل ایسے ہی. اور آرٹس کونسل کی جو ادبی کانفرنسز تھیں ان میں لگاتار شرکت کرتے تھے. وہ بہت پسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ادب پہ بات ہو، ادب کے معاملات ڈسکس ہوں، اور جو مسائل ادیب و شاعروں کو ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے. اور مطلب ایک انسان دوست تھے، بہت مطلب جیسا ایک شاعر کو ہونا چاہیے وہ تھے ویسے. اس کو اگر ہم تھوڑے سے لفظوں میں یوں سمیٹیں کہ ایک اچھے انسان میں اور ایک اچھی ادبی شخصیت میں جتنی بھی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں وہ اور خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ امجد اسلام امجد صاحب میں بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود، بالکل، جن کا احاطہ جو ہے وہ لفظوں کی شکل میں کرنا جو ہے وہ دیکھیے نا ان کا ڈرامہ جو وارث تھا جی اس کو کلاسیکی حیثیت حاصل ہے. آپ دیکھیں نا کہ بالکل ادب میں کتنا بڑا وہ، اور جب وہ چلتا تھا تو سارا کا سارا شہر اسی کی طرف توجہ ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جب ڈرامہ پی ٹی وی پہ آن ایئر ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شہر میں جو ہے تو وہ کرفیو لگ گیا ہے. امجد اسلام بہت بڑا اور بڑے معتبر اور بڑے سنجیدہ اور خاموش طبع آدمی تھے. ایک دفعہ لیکن بڑے شگفتہ مزاج. گلرنگ ہے نا ریسٹورینٹ آرٹس کونسل میں، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ادبی کانفرنس ہو رہی تھی، آئے ہوئے تھے ہم. انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں کہاں ہیں وہ، تو بتایا اس نے کہ بھائی وہ تو گلرنگ کے علاوہ نکلتے ہی نہیں کہیں. تو آ گئے وہاں پر بیٹھے، تو میں نے کہا یار امجد بھائی بات یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ بہت بڑا شاعر ہے، اور اس کی ویسٹ لینڈ نظم جس پہ اس کو نوبل پرائز ملا ہے، میں نے کیا کمال نظم ہے. تعریفیں کی میں نے، جو ایک اسٹائل ہوتا ہے بالکل کسی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا. مجھ سے کہنے لگے سہیل بات یہ ہے
کہ میر صاحب تو بہت پہلے لکھ گئے تھے، اس سے تو اب لکھی. میں نے کیا کہنے، وہ تم بھول گئے وہ کہ اب خرابہ ہوا جہان آباد، ورنہ اس جا پہ ہر جا گھر پر، ایسی کچھ ہے نا وہ، جہاں نے دی، ورنہ اس جا پہ ہر گھر تھا. میں نے کہا بات تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے. تو مطلب تحقیق کا یہ عالم تھا ان کا، کلاسکس پہ اتھارٹی تھی بالکل. اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آپ کلاسکس سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ نیا لکھ نہیں سکتے. آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ نئی بات کر سکتے. میں اگر کلاسیکل ادب کہوں تو اس سے مراد کی وہ شاعری جو ہمارے بڑے شعراء غالب، میر، اقبال، جو ہماری روایت سے جڑی ہوئی شاعری ہے نا، اس کو ہم کلاسیکل ادب جو ہے تو وہ بالکل کلاسیکل ادب سے واقف ہونا، کلاسیکل ادب سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ادب کو جو ہے وہ زندہ رکھے گا. آپ کا کہنا یہ ہے. امجد اسلام جیسا صاحب جو فرماتے تھے، وہ ان کا جو لب لباب تھا بات کا، گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ کلاسیکل ادب سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ضروری ہے، تبھی موجودہ ادب جو ہے تو وہ پروان چڑھے گا اور اپنی راہیں اور جہتیں تلاش کرے گا. جی محترم. اچھا، میں اپنی ایک یادداشت جو بالکل ابھی قریب کی بات ہے کہ یہ ادبی پروگرام جو 3 دن کا ہوتا ہے آرٹس کونسل میں، جی تو فراست کو اس دن ایک مضمون پڑھنا تھا ساحر پہ، ساحر کا پروگرام تھا. ہم دونوں جیسے انٹر ہوئے اور مین گیٹ میں تو میں چلی، فراست نے مجھے آواز دی، میرے ہسبینڈ نے، فراست رضوی آپ جانتے ہوں گے. جی بالکل. تو میں رک گئی، میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ امجد اسلام امجد کہہ رہے ہیں کہ نسیم نازش کو میرے ساتھ کر دیں، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، تو یہ بس دیکھ لیں اب زندگی میں آپ کو اگر کسی کے قریب ہونے کا کوئی موقع مل جائے تو بڑی بات ہے. اتنی بڑی شخصیت کے قریب ہونے کا کوئی موقع مل جائے. میں نے کہا بالکل میں ان کے ساتھ جاتی ہوں. تو فراست نے کہا میں آ رہا ہوں، تم جاؤ. میں نے ان کا بیگ پکڑ لیا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا، ان کو چلنے میں تھوڑا سی دشواری ہو رہی تھی. تو بڑا عجیب لگا، کوئی شخصیت جب تھوڑی سی بکھرنے لگتی ہے تو آدمی کو غم ہوتا ہے نا. کہاں ان کا ہم نے وہ زمانہ دیکھا تھا کہ پورے اعتماد، ایک بہترین شخصیت، ایک گلیمر. وہ چلنے میں بھی پھر ان کے پاس بہت بھاری تھا وہ بیگ. خیر میں نے وہ لے لیا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی. کھانا بھی میں نے نکال کے دیا. پھر میں نے ان سے بار بار پوچھا بھی اور کچھ، کہیں گے نہیں تم نے تو سارا کچھ مجھے نکال کے دے دیا ہے، کھانا بس یہ کافی ہے. تو وہ بیٹھے، پھر واپس بھی ہم ساتھ آئے. اور دوسری ملاقات میں پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے ان کی خدمت کرنی پڑے. تو میں نے جیسی میں انٹر ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں کھانا کھا کے، کوئی ساتھ تھا ان کے. ان کی شخصیت میں کچھ مزمحل سا پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ جینیس آدمی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، قلمکار ہوتے ہیں، تو وہ اسمیل کرتے ہیں کچھ ہونے والا ہے، وہ چیزوں کو پہلے سے چیزوں کو. تو وہ بڑے اداس سے لگے مجھے، جبکہ وہ بڑے شگفتہ مزاج تھے اور بہت ہی جولی اور بہت اچھے کم کو تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ نہ بولیں. تم بڑے مزمحل اور بڑے اداس سے نظر آئے تو میں کافی پریشان ہو گئی. ایک خوبصورت روشن ادب کی دنیا کا چمکتا دمکتا ستارہ جناب امجد اسلام امجد صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، اور ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع بھی یہی ہے کہ ان کے فن، ادب اور شخصیت پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور اس پروگرام کو ان کے نام سے منسوخ کیا جائے. اور بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ جناب امجد اسلام صاحب کے حوالے سے جاری و ساری ہے. دونوں معزز مہمان نسیم نازش صاحبہ اور سہیل احمد سہیل صاحب اپنے اپنے تجربات، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، یہ جو کچھ انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے یا جو کچھ انہوں نے ان کے بارے میں رائے قائم کی ہے، وہ ڈسکشن اور وہ گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں امجد اسلام امجد کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال کرسٹل ہیئر آئل بنانے، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. فرماتے ہیں کوئی بھی لمحہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا،
کوئی بھی لمحہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، وہ شخص ایسا گیا پھر نظر نہیں آیا۔ امجد اسلام امجد صاحب نے یہ شعر کب کہا تھا، کیوں کہا تھا، لیکن آج بالکل موجودہ وقت پر، موجودہ عہد پر، موجودہ دور پر، موجودہ گھڑی پر بالکل جو ہے تو وہ صادق آتا ہے۔ اور کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں، ابھی میں یہ کہوں گا انہیں ہم سے جدا ہوئے، اور یقیناً وہ لوٹ کر کبھی ہمارے درمیان نہیں آئیں گے، لیکن جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں، جو کچھ وہ لکھ گئے ہیں، جو کچھ وہ ہمیں دے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ ہمارے درمیان بلکہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں در نسلوں کے درمیان ان کا ادب، ان کا فن، ان کی شخصیت، ان کا تعارف جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور وہ اسی طرح چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دونوں ہمارے معزز مہمان نسیم نازش صاحبہ اور سہیل احمد سہیل صاحب، بڑا قریبی تعلق ان کا رہا امجد اسلام جد سے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے امجد اسلام، فن، ادب اور شخصیت، اور کافی گہری گفتگو ہوئی۔ تو میں چاہوں گا کہ ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے ہم دونوں معزز مہمانوں سے کچھ ان کے بارے میں بھی جان لیں، اور کچھ ان کو بھی فیض کچھ ان کی شاعری کا، ان کے ادب کا جو ہے تو وہ حاصل کر لیں اپنی ادبی دنیا کے لیے۔ تو نازش میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، غزلیں اور نظمیں جو آپ کی وجہ شہرت، اور اس میں بھی جو ہے وہ غزلیں میرا خیال ہے، اور خصوصاً ترنم کے ساتھ پڑھنا، غزل کو ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ غزل لکھنا مشکل ہے، نظم لکھنا مشکل ہے، یا کبھی غزل خود ہو جاتی ہے یا کبھی نظم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کس طرح آپ ان دونوں قریبی اصناف کو جی، تو مزاج کی جو قریب ترین چیز ہے وہ تو غزل ہے۔ کیا کہنے، کیا آپ کا ہر شعر الگ ہوتا ہے۔ نظم کہنا مشکل بھی ہے تھوڑا، وجہ اس کی یہ ہے کہ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، نظم کا ایک موضوعاتی نظمیں ہوتی ہیں زیادہ تر، اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس موضوع کے اعتبار سے۔ تو نظموں کے شاعر بیٹھے ہیں ہمارے سہیل بھائی، بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں۔ پھر امجد اسلام جد نے نظمیں بہت لکھی، اور مشہور بھی وہ اسی سے ہوئے، لیکن انہوں نے پھر 185 غزلیں بھی لکھی۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، میں ان کا انکسار بتاؤں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا انکسار دیکھیے کہ وہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ بڑا آدمی کبھی نہیں کرتا، کبھی اتراتا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جتنے بڑے لوگوں سے، بڑے شاعروں کو ادا پا میشر بدایونی، بالکل خود یہ امجد اسلام جد، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنے بارے میں لکھا ہے، اپنا جو تعارف چھوٹا سا کرایا ہے نا، تو ایک 2-3 لائنیں ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میری غزلیں بھی، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری غزلیں بھی اتنی ہی معتبر اور اتنا ہی مقام انہوں نے پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں، اور جتنا ان کی نظموں نے جی، اور یہ کہا کہ میرے لیے یہی بہت اچھا ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ میں بڑے لوگوں میں کی تصویروں میں شامل ہو جاتا ہوں، اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو آپ ان کا انکسار دیکھیے، کسر نفسی سے کام لیتے جی، بڑی بات تھی نا کہ وہ تو خود ایک اتنے معتبر، اور آپ دیکھیں کہ اب جو ہے، اب وہ اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، جو لوگ بڑے جا رہے ہیں ان کا کوئی متبادل نظر نہیں۔ لیکن میں ایک عہد کی نمائندگی کرتے ہوئے، نمائندگی تو میں نہیں کہوں گا، اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے میں ایک امید کا اظہار، مجھے امید کی کرن جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے کہ جو کچھ ادب ہمارے پیچھے جانے والے چھوڑ گئے ہیں، اور جو کچھ ادب ہمارے درمیان موجود ہے، تو یقیناً یہی ادب جو ہے تو وہ ہمارے آنے والی نسل میں جو ہے تو وہ منتقل ہوگا۔ تو سہیل صاحب، یہ محبت لے گئی مجھ کو، یہ کہاں لے گئی آپ کو محبت؟ محبت لے گئی مجھ کو انہی جنت کے باغوں میں، واہ، جہاں سے در بدر ہو کر حزیمت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے۔ اوہ ہو، کیا کہنا، میں نے تو ایسے ہی سوال جو ہے تو وہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے اس کو جو ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت لے گئی مجھ کو انہی جنت کے باغوں میں، جہاں سے در بدر ہو کر محبت ناز کرتی ہے، عظیمت ناز کرتی ہے، نئے جذبوں کی دولت کو محبت خرچ کرتی ہے، نئے جذبوں کی دولت کو محبت خرچ کرتی ہے۔ تو صرف محبت پر ہی لکھا ہے یا محبت سے ہٹ کر بھی کچھ لکھا؟ بھائی دیکھیے نا کہ ہمارے بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے لوگوں نے
میرے خیال میں عشق محبت کو زندگی کا آخر قرار دیا ہے. فلسفہ ہے پورا، رومی کا پورا فلسفہ عشق ہے. اور اقبال، علامہ اقبال اور علامہ، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ساری شاعری آپ دیکھ لیجئے. مطلب اردو شاعری کو سے ہٹ کر آپ ایسٹرن یورپ کا لٹریچر اٹھائیے تو عشق نظر آئے گا آپ کو، ویسٹرن یورپ کا لٹریچر اٹھائیے تو عشق نظر آئے گا. تو اچھا، اسی کے ذریعے پھر وہ معاشی معاملات حل کرنے بھی نکلتا ہے. جیسے ایسٹرن یورپ کا لٹریچر ہے. اچھا، ویسٹرن یورپ کا لٹریچر عشق پہ ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے، اس سے شروع ہو کے عشق پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اردو شاعری تو بھری پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے. یعنی کہ جو غزل کے جو شعراء ہیں، اور غزل کے جیسا کہ ابھی آپ نے معنی بتایا کہ معاملہ ہی محبوب سے باتیں کرنے کا ہے. تو دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ایک سائنس ہے اور ایک شاعری ہے. سائنس اور شاعری، ٹھیک ہے، یا ادب کہہ لیں اس کو، سائنس اور ادب. ادب مطلب شاعری سے مراد ادب ہو گیا، ادب اور سائنس. سائنس اور ان ادب، دونوں کو مل کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مل کے چلیں گے تو معاشرہ کی سمت بھی مثبت ہوگی اور معاشرہ خوبصورت ترقی بھی کرے ادبی گا. اور تہذیبی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ٹھیک ہے نا، پائے. مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس مسترد کرتی ہے ادب کو، یہ ادب مسترد کرتا ہے سائنس. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور لیکن ملزوم یہاں تو عشق کی بات ہو رہی ہے نا، فلسفہ ان کی عشق. بات مکمل ہو گئی. جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ سائنس چلتی ہے زمین کے اوپر، جی جی حقائق پر، امپیریکل ویلیوز ان کو کلیکٹ کرنا، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا اور اس کے بعد نتائج مرتب کرنا. بالکل. جیسا کہ ممتاز حسین صاحب نے لکھا کہ سائنس جو ہے وہ وحدت کے جلووں میں کثرت کا وہ کثرت کے جلووں میں وحدت کا جلوہ دیکھتی ہے. سائنس کثرت کے جلووں میں وحدت کا جلوہ دیکھتی ہے، ممتاز حسین صاحب نے لکھا ہے. سبحان اللہ، کیا کہا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاعری وحدت کے جلووں میں کثرت کا جلوہ دیکھتی ہے. دو متضاد باتیں نہ ہوگی، مطلب ایک کثرت کے جلووں میں اور ایک وحدت کے جلووں میں. لیکن معاشرے میں دونوں چل رہے ہیں، سائنس بھی چل رہی ہے قائم اور شاعری بھی قائم ہے اور ادب بھی تو قائم کسی ہے. بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ان دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ کہ جس میں سائنس تو ہے لیکن شاعری نہیں ہے، ادب نہیں ہے. میرے خیال میں تو جب سے دنیا بھری ہے ہمیں وجود ملے گا نہیں. نفرت ہوئی ہے کبھی آپ؟ محبت تو کہیں لے گئی آپ کو نا، آپ نے بتا بھی دیا ہے محبت کہیں لے گئی، نفرت بھی کبھی کہیں لے کر گئی؟ میرے خیال میں مجھے تو کبھی اپنی ذاتی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اور اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت نہیں، میرا خیال ہے کہ نفرت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی پیار کرنے والے کے دل میں جو ہے تو وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نفرت تباہی ہے، تباہی کے سوا کچھ نہیں اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نفرت کا، اس کی بے وفائی کا، اس کی بے اعتنائی کا تذکرہ جو ہے وہ بارہا جو اپنے اظہار خیال میں نظم میں ہو یا شاعری میں ہو یا نثر میں ہو کرتا رہتا ہے، لیکن نفرت نہیں کر سکتا. ایک حساس اور خوبصورت دل رکھنے والا انسان نفرت نہیں کر سکتا. لیکن شاعر نے تو یہ بھی کہا نا کہ اسی سے مجھ کو محبت، اسی سے نفرت بھی. اور یہ بھی کہا ہے لیکن نفرت کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور یہ بھی نہیں، بہت سے فیزز آتے ہیں زندگی میں، ایک تھوڑی ہوتا ہے، بڑی چیزیں بدلتی ہیں. تو یہ بھی کہا ہے کہ نفرت رکھ یا محبت رکھ، پہلی شرط دیانت رکھ. پہلی شرط دیانت رکھ. لیکن تو آپ بھی تو محبت کی بہت قائل ہیں، اور آپ نے تو اپنی کتاب کا نام ہی رکھ دیا محبت روشنی ہے. تو بتائیے گا نا کچھ کہ محبت کیا ہے، روشنی کیوں ہے، کیسے محبت روشنی ہے؟ یہ بہکانی دیتی زیادہ، تھوڑا مس گائیڈ بھی تو کرتی ہے کبھی. نہیں دیکھیے، محبت کب مس گائیڈ کرتی ہے؟ اقبال نے کہہ دیا، اتنے بڑے جو پلر ہیں ہمارے ادب کے، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عشق جو ہے وہ بڑے بڑے کام ہم سے کرا لیتا ہے، عقل ہمیں بہکاتی ہے، ہمیں بھٹکا دیتی ہے دوسرے رستوں پہ. آپ کسی کی مدد کے لیے آپ کو رات کو ضرورت پڑے، کوئی آپ کو ٹیلی فون کرے تو آپ سوچتے ہیں کہ ٹال دوں، فون ہی نہ اٹھاؤں. بعض لوگ آوازیں فون کی بند کر کے میوٹ کر کے سوتے ہیں. تو محبت کیا ہے؟ پتہ نہیں کب میری ضرورت میرے محبوب کو، میرے دوست کو پڑ جائے. کیا کہنے، بہت خوبصورت. میں معذرت چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے تو وہ بالکل
ختم کے قریب ہے، اور صرف میں چاہوں گا کہ اس کا احاطہ کر دوں۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا امجد اسلام امجد، فن ادب اور شخصیت۔ ان کی شخصیت اور فن ادب کے حوالے سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی جناب ہمارے بہت ہی معزز دونوں مہمان سہیل احمد سہیل صاحب نے اور محترمہ نسیم نازش صاحبہ نے۔ بڑی میری کوشش تو تھی کہ کچھ ان کا بھی کلام جو ہے وہ سنا جائے، کچھ ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے۔ میں بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف شخصیات ادب کے حوالے سے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ کسی آئندہ پروگرام میں ان کو جو ہے تو دوبارہ مدعو کیا جائے اور پھر ان کے حوالے سے جو ہے تو وہ گفتگو کی جائے۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں اجازت دیجیے، اور اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور ہمارے پاکستان اور ہمارے لوگوں کا حامی اور ناصر رہے گا۔ اللہ حافظ۔